حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ روزہ کب فرض ہوا، نیز کیا ابتدا ہی سے روزے کی یہی صورت رہی یا پہلے کچھ اور صورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی فرضیت 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری میں ہوئی کہ اس کا حکم جو نازل ہوا وہ اس تاریخ کو نازل ہوا 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری کو۔ روزہ ایک قدیم عبادت ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو سابقہ انبیاء تھے ان پر اور ان کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو۔ تو اسلام میں جو ابتداءً روزے کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک کھانے کی اجازت ہوا کرتی تھی کہ جس نے کھانا ہے وہ کھا لے۔ اب جب وہ سو گیا تو سو کر اٹھے گا تو اب اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کھا پی سکتا ہے، لیکن جب تک جاگتا رہے جب تک جاگتا رہے۔ بعض روایتیں یہ ہیں کہ جب تک جاگتا رہے کھا پی سکتا ہے، اور بعض روایتوں میں اس طریقے سے ہے کہ عشاء پڑھتے ہی اس کے اوپر یہ چیزیں ممنوع ہو گئیں۔ تو یہ سلسلہ تھا اور یہ ایک مشقت والا تھا معاملہ، تو صحابہ کرام علیہ رضوان پر یہ بات بڑی شاق گزارا کرتی تھی۔ تو حضرت قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں اور یہ کسان تھے، محنت مزدوری کا کام کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ گھر پر آئے اور اپنی زوجہ کو حکم دیا، رمضان کا مہینہ تھا، روزہ تھا ان کا، کہ کچھ کھانے پینے کو ہو تو وہ لاؤ۔ تو ان کی اہلیہ نے ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے گھر میں تیار کیا کہ میں تیار کرتی ہوں، اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر نہیں ہے میں لے کر آتی ہوں۔ وہ لینے گئی تو یہ سارا دن کام کاج کر کے آئے تھے تو تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، سو گئے۔ اب سو کر اٹھے تو اب کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، تو دوسرے دن دوبارہ روزہ رکھ لیا انہوں نے۔ تو اب ان کے اوپر غشی طاری ہوئی، یہ بے ہوش ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ جو سفیدی کا ڈورا ہے وہ سیاہی کے ڈورے سے ظاہر ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے۔ تو اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی۔ تو پہلے طریقہ کار کچھ اور تھا، لیکن پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ہمارے لیے یہ آسانی کر دی گئی کہ اب ہم جو ہے وہ صبح صادق تک جتنا چاہیں کھا پی سکتے ہیں۔ اسی طرح ابتدا میں جو ہے وہ رمضان کی جو راتیں تھیں اس میں عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا یہ ممنوع تھا، لیکن بعد میں اس کی بھی اجازت دی گئی۔ اس کا ذکر بھی اسی آیت کریمہ کے اندر ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی تمہارے لیے عورتوں کے ساتھ رمضان کی راتوں میں صحبت کرنا حلال قرار دیا گیا ہے۔ تو کیفیت میں فرق تھا، پہلے کیفیت کچھ اور تھی، طریقہ کار کچھ اور تھا، اب طریقہ کار کچھ اور ہے۔ آسانی